پیارے بچوں، اب آ رہا ہے ہمارے سبق کا اگلا حصہ، پڑھائی اور لکھائی کی مہارت۔ سوال نمبر 3، دیے گئے حروف کی مخلوط اشکال پہچانیں اور انہیں الفاظ میں استعمال کریں۔ الف میم کے مختصر اشکال کو استعمال کرتے ہوئے ہر شکل کا ایک ایک لفظ بنائیں۔ پیارے بچوں، ان مختصر اشکال کو استعمال کرتے ہوئے ہم کئی لفظ بنا سکتے ہیں۔ کچھ لفظ بنائے گئے ہیں، آپ انہیں اسکرین پر ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ جیم نون کے مختصر اشکال کو استعمال کرتے ہوئے ہر شکل کا ایک لفظ بنائیں۔ پیارے بچوں، ان مختصر اشکال کو استعمال کرتے ہوئے ہم کئی لفظ بنا سکتے ہیں۔ کچھ لفظ بنائے گئے ہیں، آپ انہیں اسکرین پر ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ دال ہے کی مختصر اشکال استعمال کرتے ہوئے ایک لفظ بنائیے۔ پیارے بچوں، ان مختصر اشکال کو استعمال کرتے ہوئے ہم کئی لفظ بنا سکتے ہیں۔ کچھ لفظ بنائے گئے ہیں، آپ انہیں اسکرین پر ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ ہے چھوٹی یہ کی مختصر اشکال کو استعمال کرتے ہوئے ایک لفظ بنائیے۔ پیارے بچوں، ان مختصر اشکال کو استعمال کرتے ہوئے ہم کئی لفظ بنا سکتے ہیں۔ کچھ لفظ بنائے گئے ہیں، آپ انہیں اسکرین پر ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ سوال نمبر 4، درج ذیل میں بصری الفاظ کو پہچانیے اور انہیں جملوں میں استعمال کر کے اپنی کاپی میں لکھیے۔ لہٰذا، سلامتی، زمانہ، چونکہ، درجات، چنانچہ، لیکن، کیونکہ۔ پیارے بچوں، بصری الفاظ کی پہچان میں میں آپ کی مدد کرتی ہوں۔ ان کے جملے آپ نے خود بنانے ہیں۔ ان میں بصری الفاظ ہیں لہٰذا، چونکہ، چنانچہ، لیکن، کیونکہ۔ سوال نمبر 5، دیے گئے لطیفے سنیے اور بتائیے کہ ہر لطیفے میں کیا دانش پوشیدہ ہے۔ الف استاد 2 لڑکوں سے، ارے آپس میں سر کیوں ٹکرا رہے ہو؟ ایک لڑکا، جناب آپ ہی نے تو کہا تھا کہ ریاضی میں پاس ہونے کے لیے دماغ لڑانا ضروری ہے۔ بے 2 دوست سڑک سے گزر رہے تھے کہ ایک کی نظر کیلے پر پڑی۔ پہلا بولا، بھائی کیلے کو اٹھا لو۔ دوسرے نے جواب دیا، گری ہوئی چیز کو نہیں اٹھاتے۔ تھوڑی دور جا کر دوسرا دوست پھسل کر گر گیا۔ وہ چیخا، مجھے اٹھاؤ۔ پہلا دوست اطمینان سے کہنے لگا، گری ہوئی چیز کو نہیں اٹھاتے۔ پیارے بچوں، آپ کو یہ لطیفے کیسے لگے؟ یقیناً یہ مزے کے لطیفے ہیں۔ بچوں، آپ کو پتہ ہے نا کہ ہر لطیفے میں کوئی نہ کوئی دانش کی بات پوشیدہ ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر پہلے لطیفے میں بچوں نے دماغ لڑانے کو سر ٹکرانے کا ہم معنی سمجھا، حالانکہ ہم جانتے ہیں کہ کچھ الفاظ کے معنی ظاہری الفاظ سے مختلف ہوتے ہیں۔ دماغ لڑانے کا مطلب دماغی محنت کرنا ہوتا ہے، نہ کہ سر ٹکرانا۔ خیر، اگر الفاظ کے ظاہری معنی ہی لیے جائیں تو ہماری ہنسی چھوٹ جائے۔ تو بھئی پہلے لطیفے میں تو دانش کی یہی بات پوشیدہ ہے۔ اب آپ نے بتانا ہے کہ دوسرے لطیفے میں دانش کی کون سی بات پوشیدہ ہے۔ پیارے بچوں، اب آئیں اگلی سرگرمی کی طرف۔ سوال نمبر 6، سادہ اور مرکب جملوں پر مشتمل دی گئی عبارت سمجھ کر پڑھیں اور آخر میں بتائیں کہ ان میں کیا بات بیان کی گئی ہے۔ بچوں، ہم مرکب الفاظ سمجھ لیتے ہیں نا؟ اچھا، سمجھ لیتے ہیں تو پھر میں عبارت پڑھتی ہوں۔ آپ نے عبارت کے آخر میں بتانا ہے کہ اس میں کیا بات بیان کی گئی ہے۔ جب سردی کا موسم آتا ہے تو مینڈک زمین کے اندر گھس جاتے ہیں یا بڑے بڑے پتھروں کے نیچے چھپ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ اس طرح ان کو سردی نہیں ستاتی، کیونکہ سردی کے موسم میں زمین اندر سے گرم ہوتی ہے۔ جب سردی کا موسم گزر جاتا ہے تو اللہ میاں زمین کے اندر ٹھنڈک پیدا کر دیتے ہیں اور مینڈک گرمی کی دھوپ سے بچتے ہوئے چپ چاپ پڑے رہتے ہیں۔ جیسے ہی برسات شروع ہوئی اور می برسا، مینڈک پھدک کر باہر نکل آئے۔ پھر جہاں دیکھو مینڈک صاحب اچھلتے کودتے چلتے پھرتے نظر آتے ہیں۔ سوال نمبر 7، 10 جملے بنا کر اپنی کاپی میں لکھیے جن میں درج ذیل عددی ترتیب استعمال کی گئی ہو۔ 11واں، 12ویں، 13واں، 14واں، 15ویں، 16واں، 17واں، 18واں، 19واں، 20ویں۔ پیارے بچوں، ہم عددی ترتیب کا تصور پہلے ہی سمجھتے ہیں۔ میں نے کچھ جملے بنائے ہیں، آپ یہ جملے اسکرین پر ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ آپ نے بھی اسی طرح کے جملے بنانے ہیں۔ اب آئیے اگلی سرگرمی کی طرف۔ مضمون نویسی۔ کسی بھی واقعہ، چیز یا شخصیت کے بارے میں اپنے خیالات تحریر کرنا
مضمون کہلاتا ہے۔ مضمون لکھتے وقت درج ذیل باتوں کا خیال رکھیں۔ الف، آسان اور عام فہم الفاظ کا استعمال کریں۔ ب، کسی بات کو بار بار نہ دہرائیں۔ جیم، موضوع سے متعلق اہم معلومات دیں۔ دال، خوشخطی اور املا کی درستی کا خیال رکھیں۔ ہ، غلط معلومات ہرگز نہ لکھیں۔ واو، مضمون مکمل ہو جانے پر ایک بار ضرور پڑھ لیں اور جہاں ضرورت ہو اصلاح کریں۔ سوال نمبر 8، درج ذیل سوالوں کے جواب سوچ کر اپنے پسندیدہ موسم کے بارے میں 10 جملوں پر مشتمل مضمون اپنی کاپی میں لکھیے۔ الف، سال میں کل کتنے موسم ہوتے ہیں؟ ب، ان موسموں کے کیا نام ہیں؟ جیم، ان میں سے آپ کا پسندیدہ موسم کون سا ہے؟ دال، یہ موسم کب شروع ہوتا ہے؟ ہے، یہ موسم آپ کو کیوں پسند ہے؟ واو، اس موسم میں آپ کون سا لباس پہنتے ہیں؟ زے، اس موسم میں آپ کیا کھاتے پیتے ہیں؟ ہے، اس موسم میں آپ کیا کھیل کھیلتے ہیں؟ تویں، آپ سیر کے لیے کہاں جاتے ہیں؟ یہ موسم کب ختم ہوتا ہے؟ بھائی سوال آپ کو بتا دیے ہیں، ان سوالوں کے جواب بھی لکھتے جائیں تو ہمارا مضمون مکمل ہو جائے گا۔